قربانی کے جانور میں 7 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا کھانا حرام ہے، جن کو کھانے سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو ان 7 چیزوں کو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، آپ لوگ سمجھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانی کرنا اور جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جانور کو ذبح کر رہے ہیں اور پھر اللہ کی نافرمانی ہو جائے ہم سے کہیں دھوکے میں، اور کہیں ان چیزوں کو ہم اپنے لیے حلال نہ سمجھ بیٹھیں جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو ہمارے لیے ناجائز قرار دیا ہے۔ اب یہ قربانی کا گوشت ہو یا عام طور سے جو بازار سے ہم گوشت خرید کے لاتے ہیں وہ گوشت ہو، تو گوشت تو حلال ہے، جو بازار سے ہم خرید کے لاتے ہیں وہ تو گوشت ہی لاتے ہیں، گوشت لے آئیں گے، کلیجی لے آئیں گے یا اور ایک آدھ چیزیں انسان جو کھاتا ہے وہ عام طور سے لے آتا ہے۔ لیکن جب قربانی کروا رہا ہوتا ہے تو وہ پورا ہی اس کے سامنے گوشت بھی ہوتا ہے، تمام اعضاء کا گوشت ہوتا ہے، تو ان میں ہمیں کون سے گوشت کو کھانا ہے اور کس گوشت کو کھانے سے ہمیں اسلام نے منع کیا ہے، تو وہ 7 چیزیں ہیں، میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز بہتا ہوا خون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے بہتا لہو یعنی بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور وہ چیزیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جس جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ ذبیحہ بھی پھر ناجائز ہوگا۔ تو کلیجی وغیرہ جب آپ پکائیں نا تو اس کو بہت اچھے سے دھونا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ بلڈ ہوتا ہے نا کلیجی میں، تو اس کو بہت اچھے سے، کہ خون کا ایک ذرہ بھی اس میں رہنا نہیں چاہیے، بہت اچھے سے نچوڑ کے کلیجی کو دھونا، صاف کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے پیشاب کی جگہ، جہاں سے جانور پیشاب کرتا ہے اس کی جو جھلی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے، اس کو کھانا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ مثانہ یعنی کہ پیشاب کی جو تھیلی ہوتی ہے جس میں جانور کا پیشاب جمع ہوتا ہے، تو وہ ایک لیئر ہوتی ہے نا، ایک کھال ہوتی ہے، تو بعض جگہ دیہات وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بھی کھا جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک الگ ہی قسم کی قوم ہوتی ہے، یعنی ہوتے انسان ہی ہیں لیکن وہ الگ طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب کچھ کھا لیتے ہیں۔ تو وہ مثانہ جس میں جو پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے، تو وہ جو تھیلی ہوتی ہے اس کی کھال وغیرہ ہٹا کے اس کے اوپر کی لیئر ہٹا کے لوگ اس کو دھو کے کھا لیتے ہیں، تو اس کو نہیں کھانا چاہیے، اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پتا جو ہوتا ہے تو پتے کو بھی کھانے سے بچنا چاہیے، اس کو بھی کھانا مکروہ ہے، اس سے بھی اگر آپ چاہیں تو بہتر ہے، افضل ہے کہ اس کو نہ کھائیں کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ غدود یعنی جو گلٹیاں ہوتی ہیں نا، غدود جن کو بولتے ہیں، غد بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی کھانا مکروہ ہے، تحریمی ہے، تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے، اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ اس کا پرائیویٹ پارٹ جس سے وہ ٹوائلٹ کرتا ہے، دونوں مقام، یعنی کہ جس سے وہ ٹوائلٹ کرتا ہے، لیٹرنگ وغیرہ لید کرتا ہے وہ بھی، اور جس سے وہ پیشاب کرتا ہے، اس چیز کو بھی کھانا جائز نہیں ہے، اس کا بھی کھانا حرام ہے۔ اس کے علاوہ کلیجی، دل، گردے، زبان، یہ ساری چیزیں تو جائز ہیں۔ کلیجی کا میں نے مسئلہ آپ کو پہلے بتا دیا کہ کلیجی میں بہت زیادہ بلڈ ہوتا ہے، تو جب اس کو پکائیں تو بہت اچھی طرح سے دھو کر صاف کرنے کے بعد کھائیں۔ تو عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے دیہات وغیرہ میں، وہ ان ساری چیزوں کو کھا جاتے ہیں، چٹ کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہر اس چیز کو اپنے لیے جائز سمجھنا ہے جس کو قرآن و حدیث نے ہمارے لیے جائز کر دیا ہے، اور ہمیں ہر اس چیز سے، ہر اس کام سے بچنا ہے جس کو قرآن و حدیث نے ہمارے لیے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جن چیزوں سے قرآن و حدیث نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے، تاکہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بندے بن سکیں۔ 700 کلومیٹر دور سے بہار سے یہ صاحب سفر کر کے ہمارے پاس آئے ہیں، یہ اکیلے ہیں، گھر میں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ 4 ان کے پاس ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں۔ اس سے قبل بھی یہ آئے، آپ کی مدد ہوئی نہیں ہوئی؟ ہاں مدد ہوئی۔ اس سے پہلے جب آپ آئے؟ ہاں تو مدد ہوئی الحمدللہ۔ اس سے پہلے یہ آئے تو میں نے جو ہوا میں نے مدد ان کی، لیکن اس ٹائم زیادہ ان کو ضرورت ہے، تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں تاکہ ان کی پریشانیاں دور ہو سکیں، ان کی بچیوں کے نکاح ہو سکیں، اور ان کے یہاں جو بھی کھانے پینے کی اور تمام پرابلم سے یہ لوگ جوجھ رہے ہیں وہ تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیسوں کی برکت سے دور کر سکتا ہے۔ چھوٹیاں بیٹیاں ہیں، ایک بیٹیاں جوان ہیں، اس میں آپ تھوڑا مدد کر دیجیے، آپ ان لوگ کو بہت ثواب۔ بہت ضعیف ہیں، بہت کمزور ہیں، کافی عمر ہو چکی ہے ان کی، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے بالکل بھی اگنور نہ کیجیے، زیادہ سے زیادہ آپ ہیلپ کریں۔ تو سوسائٹی کے علاوہ ایک پرسنل اسکینر میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ جو بھی آپ لوگوں نے ان کے نام سے کیا ہے، ان کو دیا ہے، تاکہ میں ان تک پہنچا دوں۔